إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے المسیح ابن اللہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے المسیح، انہوں نے مسیح کے بارے میں کہا کہ ابن اللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک، یہ قولہم ان کی بات ہے، بافواہہم ان کے منہوں کی، یضاہئون وہ مشابہت کرتے ہیں، قول الذین ان لوگوں کی بات کی، کفروا جن سب نے کفر کیا، من قبل ان سے پہلے، قاتلہم اللہ اللہ غارت کرے انہیں، انا یؤفکون کہاں وہ سب بہکائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ان سب نے بنا لیے اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ وما امروا، حالانکہ نہیں وہ سب حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا اللہ مگر یہ کہ وہ سب عبادت کریں ایک اللہ کی، الہ واحدہ جو ایک ہی معبود ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا مگر وہی، سبحانہ وہ پاک ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ سب شریک بناتے ہیں، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہ سے، اپنے منہوں سے، اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ اور انکار کرتا ہے اللہ، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ مگر اس کا کہ وہ پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور اگرچہ اسے کافر ناپسند کریں۔ هو الذی وہی ذات، ارسل رسولہ کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، یاد رکھو، ان کثیرا من الاحبار کہ بے شک بہت سے علماء، والرہبان اور درویش، لیأکلون اموال الناس وہ یقیناً کھا جاتے ہیں اموال مال لوگوں کا، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ، یکنزون الذہب جو وہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں، الذہب سونا، والفضہ اور چاندی، ولا ينفقونها اور نہیں وہ سب خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوم جس دن، یحما تپایا جائے گا، علیہا اس سونے کو اس چاندی کو، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتقوا پھر داغا جائے گا، بہا ان سے ان سونے اور چاندی سے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، ھذا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے، ما کنزتم جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا تو پس اب مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون جو تم سب خزانہ جمع کرتے تھے۔ ان عدت الشہور بے شک شمار مہینوں کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، 12 شہرا 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور ان میں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 حرم، ذالک الدین القیم یہی سیدھا دین ہے،
فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین، اور تم سب لڑو قتال کرو مشرکین سے، کافتن اکٹھے مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑائی کرتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، انما النسیء زیادہ، در حقیقت مہینوں کا آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے، فی الکفر، کفر میں، یضل، وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کی وجہ سے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَيُحِلُّونَهُ عَامًا، وہ سب حلال کر لیتے ہیں اس کو عامًا، ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور وہ حرام کرتے ہیں اس کو عامًا، دوسرے سال، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ، تاکہ وہ سب پوری کریں گنتی کو، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام ٹھہرائے مہینے، فَيُحِلُّوا، تو وہ سب حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، زُيِّنَ، مزین کر دیے گئے، لہم، ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، 5واں رکوع۔ اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کے شروع میں نا اللہ رب العالمین یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک باطل عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو بھی رب بنا لیا تھا اور اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کو نا مغالطہ ہوا، حد سے بڑھا دیا، جب کسی کی شان بیان کرنے لگے اور اس کی شان کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ ملا دیا، بلکہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام یہودیوں کے اندر آئے تھے، اور ان کا نا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، یہودیوں کی تاریخ میں سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں بھی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ۔ وہاں میں نے بتایا تھا کہ ان کی جو 2000 سالہ پرانی ان کی جو تاریخ ہے، اس میں ایک وقت آتا ہے کہ جب بخت نصر نے ان کو مارا تھا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان سب کو تہس نہس کر دیا، ان کے جو عبادت خانے تھے، ان کا جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو بھی گرا دیا، ان کی مذہبی کتابوں کو بھی جلا دیا، اور ان کو بھی پورے فلسطین سے نکال دیا۔ بہت ظلم کیا تھا اس نے۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور بخت نصر کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے، وہ سمجھ لیں کہ ان کے مجدد ہیں، وہ آئے، انہوں نے دوبارہ سے وہ تورات بھی ان کو لکھوائی اور ان کو جو ہے جمع بھی کیا، اور دوبارہ فلسطین میں بھی لے گئے، اور ان کا جو معبد خانہ گرا ہوا تھا وہ بھی دوبارہ تعمیر کیا۔ تو یہودیوں کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اب اس عزیر علیہ السلام کے مقام کو بڑھاتے بڑھاتے جب دیکھا نا کہ ان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، شان و شوکت ملی، ہم دنیا میں ذلیل تھے، رسوا تھے، انہوں نے آ کر ہمیں جو ہے دین بھی سکھایا ہے، اور ہماری جو ساکھ بیٹھ چکی تھی اور ہمارا دنیا میں مقام اور مرتبہ ہم کھو چکے تھے، وہ دوبارہ سے دیا ہے ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، بڑھا دیا شان۔ اسی طرح عیسائیوں کو یہ شبہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک فطرتی طریقے سے ہٹ کر ان کی پیدائش جو ہے وہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی ہے، تو اس طریقے پر جو پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کو ان کو پیدا کیا، تو اس پر انہوں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ذالک قولہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے یہ لائق نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی بنائے یا بیٹا بنائے، وہ تو پاک ہے اس سے، اس کو ضرورت ہی نہیں، نہ اس کو بیوی کی ضرورت، نہ اس کو بیٹے کی ضرورت۔ یہ ضرورتیں تو انسان کو ہوتی ہیں، رحمان ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ اور پھر ہم جو ہے آگے پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، تم یہ کہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدا، کیونکہ اس نے بیٹا نہیں بنایا، اس لیے اس کی تعریف کرو۔ یہ رحمان کی شان ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر بیٹا بناؤ گے اللہ میں کمزوری ثابت کرو گے،
انسان کا اگر بیٹا نہ ہو، انسان کی اولاد نہ ہو تو انسان کی کمزوری ہے، اور اللہ کی اگر اولاد ہو تو پھر اللہ کی کمزوری ہے۔ انسان محتاج ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے بوڑھا ہو جانا ہے، تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، پیچھے میری اولاد ہو، میرے وارث ہوں، میرے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی بادشاہت کبھی ختم ہونی۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہیں، ابد تک ہیں۔ اور آج کئی انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ، اور کئی آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ دیکھیں الفاظ کس طرح بالکل مل رہے ہیں، عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے انہوں نے کیا کہا؟ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آ جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ نور من نور اللہ۔ بالکل اسی طرح ہے نا، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ کیا یہ بات ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی یا کسی صحابی نے بتلائی؟ کسی قرآن کی آیت میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں؟ یا کسی حدیث میں ہے؟ اور جو سمجھانے کی بات کرے، جو ان کو بتلائے، ان پہ پھر فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے، یہ تو گستاخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ یوں ہیں۔ یہی تو ہے، انہوں نے شان بڑھا دی، شان بڑھا کر بیٹا بنا دیا، انہوں نے بھی شان بڑھا کر بیٹا بنا دیا، اور مسلمانوں نے شان بڑھا کر کئی اس طرح کے شعر بنا دیے۔ کوئی کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ کس طرح کی ایسے، اور پھر انداز ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان پھر وہ جھومنے لگتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتا دین کا، شریعت کا، قرآن کا، نہیں پڑھی ہوتی انہوں نے کوئی نصیرت نہ تاریخ، وہ صرف الفاظ پر اور خوبصورت آوازوں پر جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو حق ادا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا۔ شان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بڑھا کر اللہ کے برابر کر دینا، یا اللہ کا بیٹا، یا اللہ کے نور میں سے نور بنا دینا، یہ شان نہیں ہے۔ شان وہی ہے، وہی عزت ہے، وہی مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا اپنے بندوں کو۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ کافر جو ان سے پہلے کفر کرنے والے تھے ان کے ساتھ یہ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہود سے پہلے جب یہودیوں نے تبلیغ کی نا، مصر میں ایک جو ہے اس وقت جو مذہب تھا، وہ باطل مذہب تھا، دہریت تھی، کمیونسٹ تھے، اور وہ جو ہے ان کا مذہب تثلیث کا تھا، تثلیث کا عقیدہ تھا ان کا۔ تو یہودیوں نے جب تبلیغ کرنی شروع کی، ان میں بھی خرابی آ گئی، انہوں نے کہا کہ جو وہ تثلیث کا عقیدہ، اسی طرح کا تثلیث کا عقیدہ ہم بھی گھڑ لیں تاکہ ان لوگوں کو دعوت دینا آسان ہو جائے۔ انہوں نے ان کی مشابہت کی، اور کلمہ پڑھنے والوں نے ان کی مشابہت کر لی، عیسائیوں کی مشابہت کر لی۔ وہی ہو رہی ہے نا مشابہت، وہ عیسائیوں کو دیکھا دیکھی میں وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے پیغمبر پر کا جو ہے وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کا کرسمس ڈے کے نام سے مسلمانوں نے بھی بنانا شروع کر دیا، میلاد کے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتائی یہ باتیں، نہ ہی آپ نے منایا یہ کبھی۔ تو دین کو سمجھیں، قرآن و سنت کو پڑھیں۔ اصل دین وہ نہیں ہے جو مسلمان جس پر جو کام مسلمان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہے۔ مسلمانوں میں تو بہت ساری خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنی اپنی خامیاں درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے اللہ ان کو غارت کرے، قاتلہم اللہ۔ یہ لفظ نا عربی میں ایک بد دعا دینے کے لیے، اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو تباہ کرے۔ انَّ یؤفکون، قرآن آنے کے باوجود بھی کہاں بہکائے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں، عقل نہیں۔ اتخذوا احبارہم، اب یہاں مزید ان کی خرابی کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ اب اس آیت پر نا جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عدی جو مشہور سخی حاتم تائی کے بیٹے تھے، عدی بن حاتم،
وہ عیسائی تھے، پہلے عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے. ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، دلچسپ اور ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ ہے، اور بڑا لمبا واقعہ ہے. کبھی پھر انہی اسباق میں موقع ملا تو بتائیں گے، نہیں تو کسی اور کلپ میں آپ کو بتائیں گے. بڑا لمبا واقعہ اور بڑا جو ہے دل کو چھو جانے والا واقعہ ہے. یہ بھاگ گئے تھے جب اسلام کا نام سنا، دور چلے گئے تھے. پھر ان کی بہن جو ہے وہ پکڑی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ لیا، آپ کے پاس لے گئے. پھر بہن نے خط لکھا کہ تجھے کوئی غیرت نہیں، مجھے کن کے حوالے کر کے گیا ہے. اور پھر اس نے خط میں کہا کہ جتنا میں نے اپنی عزت کا محافظ محمد اور ان کے صحابہ کو پایا، اتنا تو بھی اپنی بہن کی عزت کا حفاظت کرنے والا نہ نکلا. تو بھاگ گیا. اس کے دل پہ چوٹ لگی. پھر یہ آیا، آ کر پھر اس نے کئی چیزیں اور دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا نہیں کہ مسلمان ہو جا، خود پھر مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں جب عیسائی تھے اور پھر یہ بھاگ کر گئے بھی عیسائی حکمران کے پاس تھے کہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے جو ہے علماء کو رب بنا لیا. ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب بنا لیا. کوئی اعتراض نہیں کیا، انہوں نے سمجھنے کے لیے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب بنا لیا، ہم کوئی ان کو سجدہ تو نہیں کرتے تھے. اب ان کے ذہن میں کیا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، ہاتھ پھیلائے جائیں. ٹھیک ہے نا. اور بڑی پتہ کی بات ہے، اور یہ بات بڑی توجہ سے سنیں، اور کئی لوگوں کے جو ہے ذہن میں جو خدشات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو رب نہیں بناتے تھے، ہم تو سجدہ نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا عالم اگر کسی چیز کے بارے میں کہتا یہ حلال ہے، اس سے دلیل پوچھے بغیر کہ کس نے کہا حلال ہے، کہاں لکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے حلال کی ہے تو کہاں ہے بتاؤ. ان سے دلیل پوچھے بغیر تم اس چیز کو حلال سمجھ لیتے تھے. وہ کہنے لگے ہاں ہم سمجھ لیتے، یہ بات تو ہے. اگر تمہارا عالم کسی چیز کو حرام کہتے بغیر دلیل کے، یہ نہ تم ان سے پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، کہاں لکھا ہے، تو رات دکھاؤ. بغیر دلیل کے تم اس چیز کو حرام سمجھنے لگ جاتے تھے. انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو پھر رب بنانا ہے، کہ ان کو تم نے قانون سازی کا اختیار جو اللہ کا اختیار ہے اپنے علماء کو دے دیا کہ تمہارا عالم جس چیز کو حلال کہے وہ حلال ہے، تمہارا عالم جس چیز کو حرام کہے وہ حرام ہے. یہ اختیار تو رب کے پاس ہے، وہ رب کا اختیار تم نے اپنے علماء کو دے دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا تھا. اور آج ہم دیکھیں کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وہ بھی انہوں نے بھی سارے اختیار اپنے جو ہے علماء کو دیے ہوئے ہیں. ان سے دلیل نہیں پوچھتے. مسجد امام صاحب نے کہہ دیا، بزرگوں نے کہہ دیا، پیر صاحب نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا. بھئی ان سے دلیل پوچھو، آنکھیں بند کر کے نہ چلو پیچھے. اور کئی کلمہ پڑھنے والوں نے قانون سازی کا اختیار اپنے حکمرانوں کو دیا ہوا ہے. حکمران اسمبلی میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز لاگو ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے. شراب اس ملک میں چلے گی یا نہیں چلے گی. اب یہ کیا ہے؟ بلکہ پچھلے سال بحث ہوئی کہ شراب ہونی چاہیے یا نہیں. جو چاہتے تھے کہ ہو وہ جیت گئے، ووٹ ان کے زیادہ ہو گئے. اور کئی ایسے قانون جو ہے ٹرانسجنڈر کا بل اور دوسرے جو ہے کئی بے حیائی اور فحاشی پر مبنی بل جو ہے اسلام خلاف کئی قانون اس لیے وہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ الیکشن اور یہ ووٹ دے کر ہم اپنا اختیار دے رہے ہوتے ہیں نا ان کو کہ جاؤ اسمبلی میں بیٹھ کے تمہیں آ کے تم جو ہے نا ہمارے ملک میں ہم پر نافذ ہونے کے لیے قانون بناؤ. تم یہ اختیار کسی اور کو دینا، رب بنا لینا ہے. اس لیے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ قانون جو ہے یہ نظام اسلام کا نظام نہیں ہے. اسلام کا نظام ہوتا ہے، اسلام کا جو نظام حکومت ہے وہ اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کو چلانے کے لیے حکومت کرنا ہے. انسانوں پر اپنے قانون بنا کے نافذ نہیں کرنے، انسانوں پر وہ قانون نافذ کرنے جو قانون اللہ نے قرآن میں بتا دیے ہیں. جبکہ ہماری اسمبلی میں بیٹھ کر جو ممبر ہوتے ہیں وہ اپنے قانون بناتے ہیں، خود ان میں ترمیمیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں. یہی اختیار دے دیا ان کو جو ان یہودیوں نے اپنے علماء کو دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا.
تو کسی کو قانون ساز بنانا، سمجھنا کہ یہ بھی اختیار رکھتا ہے انسانوں کے لیے قانون بنائے اور اس کے بنائے ہوا قانون بھی ہم فالو کریں گے، اگر وہ قانون، ہاں یہ ہے کہ ہم اب مجبور ہیں، ہم اسلامی حکومت تو ہے نہیں، ان حکمرانوں کی بھی اگر کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ان کی اطاعت کرنا بھی ہم پر فرض ہے، جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں حکم دیتے رہیں گے۔ وہ اگر کل کو قانون بنائیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام ہو، قانون بنا دیں کہ نماز نہیں پڑھنی، ان کے کہنے پر ہم تو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اگر قانون بنائیں کہ قربانی نہیں کرنی، ان کے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قانون بنا دیں حرام کھانے کا، جھوٹ بولنے کا، تو نہیں مانیں گے ہم۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسے وقت آئیں ہم پر، کوشش کریں، محنت جو ہے دین کو غالب کرنے کی، اسلام پہنچانے کی، جتنی اللہ نے طاقت استطاعت دی ہے، خود بھی قرآن پڑھیں، خود بھی اسلام کے جو قانون ہیں ان پر عمل کریں، ان پر چلیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آگے بھی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، ارباب من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی رب بنا لیا، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا الہ واحدہ، ایک رب کی عبادت کرنی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان سے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے مٹا دیں، یعنی ان کی حقارت بیان کرتے ہو کہ منہ کی پھونک سے مٹا سکتے ہیں کوئی، یعنی کہ پیچھے چھپ چھپ کر، یہ یہودی جو ہے چھپ کر پلاننگیں کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اور اسی پر اقبال کا شعر ہے نا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میرا یہ اعلان ہے کہ ہم نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ اور اسی طرح کی آیت آگے سورہ صف میں بھی ہے، بلکہ یہ دو آیتیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ہے، وہاں پر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ان کافروں اور مشرکوں کو اگرچہ ناپسند ہو، اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کی بعثت کا مقصد تکمیلی ہے، یہ بھی آپ کا ایک مقصد ہے، تنذیر، بشارت، جس طرح عام باقی انبیاء کے مقاصد تھے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا مقصد یہ تھا کہ وہ خوشخبری دیں اور ان کو ڈرائیں، یہ بھی آپ کا مقصد تھا۔ اور اصل آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اب اس زمین پر جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسلام کے نام پر، ان سب کو ختم کر کے جو اصل اسلام ہے، جو اصل دین ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کو اب اس دنیا پر غالب کرنا ہے۔ غلبہ دین کا ہوگا، غلبہ اسلام کا ہوگا۔ اور کس بنیاد پر؟ دلائل کے بنیاد پر۔ اور آج بھی دلائل کی دنیا میں اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کو دلائل کی دنیا میں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائیت ہے، اور عیسائیت کے سب سے بڑے پادری پوپ کے ساتھ ہمارے اسلام کے بہت بڑے دائی، جبکہ میں یہ کہوں کہ اس دور کے سب سے بڑے دائی اسلام کے، اس دور کے سب سے بڑے اسلام کے دائی ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، 2010 میں اس بڑے پوپ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور وہ مناظرہ نیٹ پر موجود ہے، 3-4 گھنٹے وہ مناظرہ ہوا، اور اس ڈاکٹر نے ہتھیار ڈال دیے، وہ ہار گیا اسلام کے مقابلے میں، اسلام کی واضح فتح ہوئی دلائل کی دنیا میں۔ لیکن طاقت، ٹیکنالوجی، پیسہ، حکومتیں، اقتدار وہ کافروں کے پاس ہے۔ جیسے غلبہ آیا انہوں نے پابندیاں لگا دی ڈاکٹر صاحب پر، کئی دنیا کے ملکوں میں وہ نہیں جا سکتے، بات نہیں کر سکتے، کئی ملکوں میں ان کے چینل پر پابندی ہے، بین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دلائل کی دنیا میں آج بھی اسلام کا غلبہ ہے، دلائل کی دنیا میں بھی اللہ نے غالب کیا، اور کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے بعد اللہ نے طاقت کے اعتبار سے، حکومت اور کنٹرول کے اعتبار سے بھی پوری دنیا پر اسلام کو اللہ نے غالب کیا، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آدھی دنیا تک اسلام پھیلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آگے پھیلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر آگے پھیلا۔ اور حکومت اس وقت کس کی تھی؟
قانون اللہ کا تھا، جو اس قانون کے مقابلے میں آتا تھا نیست ہو جاتا تھا۔ اللہ نے طاقت کے اعتبار سے بھی اس کو جو ہے نا غالب کیا۔ اگر صحابہ کرام، جو لوگ معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بعد میں ان کا اسلام ختم ہو گیا تھا، اگر صحابہ کو نکال دیں اس آیت کا ترجمہ ہی سمجھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی تو زندگی مبارکہ میں اسلام صرف عرب تک تھا، جزیرہ نما عرب سے باہر اسلام نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی جو ہے تاریخ اور ان کے دور خلافت میں پھر آگے پھیلا افریقہ کے ساحلوں تک۔ امریکہ تو اس وقت دریافت ہی نہیں ہوا تھا، افریقہ کے ساحلوں تک جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرنیل نے افریقہ کے ساحلوں پہ جا کے گھوڑا روکا تھا اور گھوڑے سے اتر کر وہاں پہ سجدہ کیا اور یہ کہا تھا، اللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس دریا کے آگے بھی کوئی اور زمین ہے، کوئی اور خطہ ہے جہاں پر تیرے انسان اور تیری مخلوق بستی ہے، میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر میں دوڑا دوں گا تاکہ ان تک بھی تیرے دین اور تیرے اسلام کا جھنڈا لہرا کے آؤں۔ آدھی دنیا تک اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کی اگر سیرت نکال دیں تو اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا، اور یہ آیت آگے بھی ہے، 2 دفعہ ہے یہ آیت۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دنیا کے باطل ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، یہاں ایک اور بات بیان ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ احبار اور رہبان، احبار جو ہے عیسائیوں کے عالم کو، یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں احبار، اور رہبان درویش جو ہے وہ عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں، کہ ان کے علماء اور درویش لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ ان کے کئی باطل طریقے تھے، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے تھے، ان کے من پسند کے مسائل ان کو بتا کر جو ہے ہیلا سازی کر کے لوگوں کا مال بناتے تھے، کہ اس کو کسی بندے کو اس کی مرضی کا مسئلہ اس لیے بتا دیا تاکہ وہ اس مسئلے پر خوش ہو جائے اور نذرانے دے۔ اور آج کئی مسلمان بھی اسی روش پہ چل پڑے ہیں، لوگوں کو ان کے من پسند کے جو ہے واز سنانا، من پسند کی نعتیں سنانا، اور ان کی جو ہے مزاج کے مطابق ان کو فتوے بتانا اور تعویلیں کرنا دین میں، شریعت میں، اسلام میں، من پسند کا مسئلہ جو ہے وہ ڈھونڈ کر دینا ان کو تاکہ لوگ خوش ہوں، راضی ہوں اور نذرانے ملیں، پیسے ملیں۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی یہی عمل کرتا ہے جو روش ان کی تھی، تعویلیں کر کے، حق کو چھپا کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق ان کو باتیں بتائے تاکہ لوگ خوش ہوں اور اس طریقے پر اس کو جو ہے وہ پیسے ملیں، دنیا کا مال ملے، ان کے لیے یہی آیت ہے۔ وہ یہودی بھی ایسے کرتے تھے، اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو چربی کو پگھلایا، چربی کھانا حرام تھا، پگھلا دیا، اس کو بیچ دیا اور قیمت کھا گئے، کہا چربی تو نہیں کھا رہے ہم، تعویل تھی نا۔ اس طرح کی تعویلیں آج بھی آپ کو ملیں گی، بلکہ کتاب پوری لکھ دی ہے، کتاب الحیل، جس کا معنی ہیلوں کی کتاب، تعویلوں کی کتاب، کہ شریعت کے اصولوں سے نکلنے کے لیے کیا تعویلیں ہیں، یہ مسلمان لکھنے والے ہیں، کہ شریعت کے اصولوں سے کس طرح بچنا ہے، یہ کیا ہے۔ یأکلون اموال الناس بالعدوہ، وہ جس نے لکھی کس لیے لکھی؟ لوگوں کو جب ان کی مرضی کے مسئلے ملیں گے تو اس کو نذرانے ملیں گے نا، پیسے ملیں گے۔ یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا ایمان۔ اب ایسا بندہ جس کو اس کی مرضی کا مسئلہ چاہیے اور مل گیا، دل میں تو ہے نا، دل میں تو ہے کہ ہیلا کیا ہے، بہانہ کیا ہے، ایمان بھی ختم، آخرت بھی ایسے لوگوں کی برباد کرتے ہیں یہ لوگ، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے بھی روک رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یکنزون الذہب، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، والفضہ، اور چاندی، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، مال و دولت جمع کرنے کے
چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، صدقات نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے لیے کیا ہے؟ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی جو ہے خوشخبری دے دو ان کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ بندہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اس کا مال آئے گا اور اس کے پیچھے بھاگے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیرا مال ہوں، بھاگتا کدھر ہے؟ دنیا میں تو میری خاطر جھوٹ بولتا تھا، میری خاطر اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج مجھے دیکھ کر بھاگ رہا ہے۔ یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی جسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جس کو اکٹھا کرنے کی فکر میں سب کچھ بھلا دیا، وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی سانپ بن کے ڈسے گا جس نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی۔ ہاں، مال کمانا کوئی معیوب بات نہیں ہے، اگر حلال ذرائع سے کمایا جائے، جائیداد بنانا کوئی معیوب بات نہیں، انسان کے بچوں کے کام آئے گی، لیکن کیا ہے؟ حلال سے ہو، جائز ذرائع سے ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، اور اس حلال کی کمائی سے پھر زکوٰۃ بھی ادا کی ہو۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ہاں یہ بھی ہے کہ اگر حلال کی کمائی ہوئی مال آپ جائیداد بنا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کو رہنے کے لیے اچھا مکان ملا ہے، آپ کو کھانے کے لیے اچھا کھانا مل رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی اچھا اللہ رب العالمین نے آپ کا روزگار دیا ہے، تو اب جو اضافی ہے وہ اللہ کے دین کو اس دنیا پر غالب کرنے کے لیے خرچ کریں، یہ بہتر ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب موت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت انسان کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اب کیا کرے گا؟ مہلت مل گئی، اگر زندگی تھوڑی سی ہم بڑھا دیں تیری تو کیا کرے گا؟ فاصدق واکم من الصالحین، اس وقت انسان کہتا ہے میں صدقہ کروں گا اور میں نیک بن جاؤں گا۔ ساری زندگی جو دنیا کمانے میں نے مگن رہا، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کر سکا، جو اب میرے پیسے، جو بینک اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے، جو میری زمینیں، جائیدادیں، جو پلاٹ، جو میں نے سب کے لیے اپنے بچوں کے لیے مال اکٹھا کیا، فاصدق، اس کو میں اللہ کے دین پر خرچ کر دوں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیک بن جاؤں گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہتر ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ بہتر یہ ہے، مال کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں انویسٹ یہ ہے اصل۔ اور دنیا میں ہم لگے ہوئے ہیں نا، مستقبل سنور جائے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوار لیں، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، کل کو جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ مستقبل نہیں ہے جس کو مستقبل ہم سمجھتے ہیں، اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے نا، اصل تو وہاں بھیج دیا، آگے صدقہ کر دیا، خیرات کر دی کسی مسکین پر، فقیر پر، اللہ کے دین پر، تو وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے، وہ اصل ہمارا مستقبل ہے، وہی مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ پہلے تو اللہ تعالی ہمیں حلال ذرائع سے مال عطا فرمائے، اللہ ہمارے ضرورتوں کو، اللہ ہماری حاجتوں کو جائز ذرائع سے پورا فرما دے، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں، اور اللہ ہمیں حلال کا کمایا ہوا مال اپنے دین پر خرچ کرنے کی بھی توفیق دیں۔ اور یہاں جو ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ایک ہے نفلی صدقہ، وہ تو رہا دور، فرض زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر رہے، سونے کی، چاندی کی، مال و دولت کی، تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن جب اس کو تپایا جائے گا، جب اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر انگارہ بنایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس انگارے سے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وہ انگارے اٹھا کر ان کے منہ پہ مارے جائیں گے، وَجُنُوبُهُمْ، ان کے پہلوؤں پر مارے جائیں گے، وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھ پر مارے جائیں گے۔ جباہم کیوں کہا؟ کہ اس کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے جب اسے کوئی کہتا کہ اللہ کے دین پر خرچ کر، جب کوئی مسکین، جب کوئی فقیر، جب کوئی بھوکھا، جب کوئی سسکتا بلکتا بچہ اس کے سامنے آتا، اس کی پیشانی بن جاتی تھی کہ میرا تو بینک بیلنس کم ہو جائے گا، میں تو فلاں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، فلاں اپنا کاروبار کرنا ہے، فلاں جگہ پہ لگانے ہیں، یہاں کیسے دوں؟ اسی پیشانی پر اللہ فرماتے ہیں جس پیشانی کو اونچا کرنے کی خاطر یہ زکوٰۃ تک بھی نہیں دیا کرتا تھا، اس پیشانی کو داغیں گے۔
جب پہلو سائڈ سے کوئی آتا تھا یہ پہلو پھیر لیتا تھا، پہلو پر بھی لگائیں گے۔ تقوا بھی ہم اصل تقوا کہتے ہیں وہ آلہ جس کو، لوہے کا وہ آلہ جس کو گرم کر کے جسم کو داغا جائے، ان کو داغا جائے گا۔ یعنی ذرا تصور کریں جس طرح استری ہوتی ہے نا، لوہے کی استری گرم ہو اور ذرا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو کتنے دن تک درد ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ سارا سونا چاندی آگے پیچھے دائیں بائیں چپکا دیا جائے کیا بنے گا اسے انسان کا؟ پھر یہ نہیں یہاں تو ہے نا چمڑا جل گیا پگھل گیا ختم، وہاں نہیں، وہاں ایک چمڑا جلے گا اللہ اور چمڑا چڑھا دیں گے۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے۔ اللہ ہمیں حلال کا کمایا ہوا مال، اللہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی اللہ توفیق دیں، اور اللہ اس مال کو اپنے دین پر خرچ کرنے کی توفیق دیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اصل بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو اصل چاہتے ہیں نا مال کے بارے میں، یہ پہلے بھی تیسرے پارے میں آیا تھا کہ دل سے انسان مال کی محبت نکال دے، دل میں اللہ کی محبت ہو، مال اوپر نہ ہو، اللہ کی محبت اوپر ہو، اللہ کی محبت اوپر ہو۔ انسان کی زندگی کا مقصد وہ پیسہ کمانا، مال و دولت کمانا، جائیدادیں بنانا اور اپنا جو ہے بینک بیلنس بڑا کرنا، یہ دین انسان کی زندگی کا مقصد نہ ہو۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ زندگی کا مقصد ہو۔ آگے دیکھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ کہا جائے گا یہ تمہارا خزانہ ہے جسے تم جمع کرتے تھے۔ آگے نا یہاں سے رکوع کے آخر تک ایک مشرکین مکہ کا ایک خرابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے مہینے بنائے، گنتی جو ہے 12 مہینے ہیں، اس میں 4 اللہ نے حرمت والے بنائے۔ یہ مشرکین عرب بھی ان کے ہاں بھی حرمت والے تھے، وہ اس کا خیال کرتے تھے، لیکن وہ اس کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ حرمت والے مہینے 4 جو ہیں، یہ 3 اکٹھے ہیں، محرم، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے، کیونکہ ان میں حج ہوتا ہے درمیان والے مہینے میں، اور پہلے اور آخر میں یہ مہینے اس لیے رکھے گئے تاکہ اس میں پھر لوگ سفر کر کے جاتے تھے۔ اور ایک مہینہ رجب جس میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینے حرمت والے اس لیے رکھے گئے کہ ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی سے کوئی جنگ ہے بھی صحیح تو اس کی مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ ابتدا نہیں کرنی تم نے۔ اور عرب لوگ بھی جن کا پیشہ بھی لوٹ مار تھا، ان مہینوں میں وہ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر وہ یہ کرتے کہ اگر کسی نے کوئی لڑائی ہے، کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے تو اپنی طرف سے یہ کرتے کہ اس دفعہ جو ہے اس سال رجب کا مہینہ وہ حرمت والا جو ہے وہ رجب نہیں ہوگا بس، بلکہ اس سے پہلے والا ہوگا۔ آئندہ سال پھر کہتے یہ رجب والا ہوگا، پھر کسی سال کہتے کہ یہ نہیں حرمت والا مہینہ رجب نہیں، اس سے اگلا ہوگا۔ یہ آگے پیچھے وہ حرمت والے مہینے کرتے رہتے تھے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے پیدا کیا مہینوں کی تعداد 12 ہیں، یہی سیدھا دین، تو اس میں ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم تھا کہ آگے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ مہینے آگے پیچھے بھی نہ کرو، اس میں لڑائی بھی نہ کرو۔ اب یہ مطلب نہیں کہ ان 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرنا، باقی مہینوں میں کر لو، نہیں، بلکہ ان میں خاص طور پر نہیں کرنا تم نے، ویسے بھی ظلم حرام ہے، اور ان مہینوں میں اگر کرو گے تو ظلم اور بڑھ جائے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ جس طرح کافر مل کر تم سے لڑائی کرتے ہیں تم بھی اسی طرح مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اتفاق میں برکت ہے، اور جو ہے بکھرو نہیں، انتشار پیدا نہ کرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ اب یہی ہے انما النسیء زیادہ، کہ مہینہ آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے کئی لوگوں کو وہ گمراہ کرتے تھے، ایک سال مہینہ حلال کر لیتے، ایک سال حرام کر لیتے تاکہ گنتی کو پورا کریں۔ یہ ان کے لیے مزین، شیطان نے ان کے لیے عمل مزین کیا تھا، اور اللہ ایسے گمراہ لوگوں کو، کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت آنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور اپنی من مانی کے پیچھے چلے رہیں۔ اور جس طرح پہلے میں نے بتایا نا کہ اللہ نے جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو اگر کوئی استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح باقی ہمارے جسم کی صلاحیتیں اگر ہم استعمال نہ کریں، آنکھیں بند کر دے کوئی بندہ، نہ دیکھے تو آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی اگر کوئی انسان استعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ 5 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ کے ساتھ ہے، اور اس کی یہاں تکمیل ہو گئی، اور اس کے احکام، اس کے آخری احکام، اب آخری احکام مکہ والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور ان کی کیا کیا خرابیاں تھیں، اور ان کے لیے آخری حکم کہ ان سے کہہ دو کہ تم نے جو ہے آج کے بعد بیت اللہ کے اندر کسی مشرک کا داخلہ ختم ہے۔
یہاں سے اب آگے چھٹے رکوع سے جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ رکوع ہیں جس کا تعلق آپ کی بعثت خاصہ کے عامہ کے ساتھ ہے، اور اس کا جو ہے وہ پھر آگے کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا جو بھی ڈیٹیل ہے وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔